میاں شبہ شریف نے پاکستان کے ایک نامور صحافی سے ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ میں 1997 میں چیف منسٹر بنا تو اخلاص، میرٹ، بھرپور مانیٹرنگ اور عام شہری کو فائدہ پہنچانا ہمارا ایجنڈا تھا۔ ہم نے پورے پاکستان سے چن چن کر ایماندار، ذہین اور مخلص افسروں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ ان افسروں کی مانیٹرنگ کے لیے ایک فول پروف سسٹم بنایا گیا اور پھر ہم نے ایسی پالیسیاں بنانا شروع کی جن سے عام شہریوں کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے سمجھوتے اور کرپشن کا آغاز ہمیشہ بالائی سطح سے ہوتا ہے۔ اگر چیف منسٹر کرپٹ ہوگا تو وہ صوبے سے کبھی کرپشن ختم نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے خود کو مخلص، وقت کا پابند، میرٹ پر کاربند اور غیر جانبدار ثابت کیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا سارا سرکاری نظام ٹھیک ہو گیا۔ میرے 2.5 برسوں میں میرے بچے چیف منسٹر ہاؤس تک نہیں آئے۔ ایک بار حمزہ کو ایمرجنسی میں وہاں آنا پڑا، لیکن میں نے اسے اسی وقت باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا۔ میری گاڑی ہمیشہ سگنل پر رکتی تھی۔ میں نے کبھی 2 سے زائد گاڑیاں استعمال نہیں کی۔ میرے خاندان کے کسی فرد نے ان 2.5 برسوں میں کوئی سرکاری گاڑی نہیں لی۔ ہمارے دور میں پورے پنجاب میں کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی گئی۔ مانیٹرنگ کا یہ عالم تھا۔ میرے بیٹے سلمان نے میٹرک کا امتحان دینا تھا۔ امتحانی مرکز میں سلمان کی تلاشی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ناراض ہو گیا۔ ہم میرٹ میں اتنے سخت تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی بہو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے اوپر اس کی مائیگریشن کے لیے دباؤ آیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے پورے دور میں اس کی مائیگریشن نہیں ہوئی۔ ہم نے لاہور، راولپنڈی کی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ٹینڈر مانگے۔ دونوں شہروں کے ٹینڈر ہمارے سیاسی مخالفین نے جیتے۔ لاہور کا ٹھیکہ نیوخان کو ملا اور راولپنڈی کے لیے جنرل حمید گل کی بیٹی عظمیٰ گل نے کوالیفائی کیا۔ ہماری پارٹی نے اعتراض کیا، لیکن میں نے میرٹ کے اصولوں کو مجروح نہ ہونے دیا۔ ہم نے لاہور شہر سے تجاوزات ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی پارٹی اور اپنے خاندان کی تجاوزات صاف کی۔ جیل روڈ پر میرے ایک قریبی رشتہ دار کا پٹرول پمپ تھا۔ میں نے اپنی نگرانی میں وہ پٹرول پمپ گرایا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سفارش کے بغیر نوجوانوں کو پولیس میں نوکری ملی۔ میں رات کو اٹھ کر کسی سائٹ پر چلا جاتا اور کام میں کوالٹی کی رفتار کا خود جائزہ لیتا تھا۔ میاں شبہ شریف نے یہ بھی بتایا کہ میں نے 2.5 سال میں کسی MNA یا MPA کا کوئی غلط کام نہ کیا اور نہ ہونے دیا۔ میں پارٹی کے کسی لیڈر کو چند منٹوں سے زیادہ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ہم نے سرکاری خزانے کا غیر سرکاری استعمال بند کیا۔ میں نے 2.5 برسوں میں اپنے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ میں نے 2.5 سال میں چیف منسٹر ہاؤس کا کلین تک نہیں بدلا۔ صحافی نے میاں شبہ شریف سے پوچھا، آپ پنجاب کو نئی شناخت دینا چاہتے تھے؟ وہ مسکرا کر بولے، میں پنجاب کو پسماندگی، جہالت اور بیماری سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس وقت کراچی پورٹ پر ہماری بسوں کی پہلی کھیپ اتری تھی۔ یہ بسیں ہم نے لاہور میں چلانی تھی اور ہمارا منصوبہ تھا پہلی بس میں چیف منسٹر، کابینہ کے ارکان، IG اور چیف سیکرٹری سفر کیا کریں گے اور اس کے بعد روز کوئی نہ کوئی وزیر کسی بس کے ذریعے دفتر جائے گا۔ اس سے لاہور کی ٹرانسپورٹ کا نقشہ بدل جاتا۔ ٹرانسپورٹ کا یہ سسٹم ہم نے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں شروع کرنا تھا۔ میں نے ایک ایسے پنجاب کا خواب دیکھا تھا جس میں امن و امان ہوتا، انصاف ہوتا، میرٹ ہوتا، تعلیم اور صحت ہوتی اور جس میں خوشحالی ہوتی۔ ہم نے 2.5 برسوں میں ان سب چیزوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگر مجھے 2.5 سال مزید مل جاتے تو آج پنجاب ایسا پنجاب نہ ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میاں شبہ شریف کی آواز میں جذباتیت آ گئی اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، میں جب تک ایک رئیس زادہ، ایک بزنس مین اور دنیا دار قسم کا صنعت کار تھا تو اس وقت تک سسٹم نے مجھے قبول کیا، لیکن جس دن میں بدل گیا
جس دن میں نے اپنی ساری صلاحیتیں عام شہریوں کے لیے وقف کر دی، اس دن اس سسٹم نے مجھے اٹھا کر سمندر پار پھینک دیا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، لیکن آپ لکھ لیں، میں واپس آؤں گا اور ملک کو ایک آئیڈیل شکل دینے کے سارے خواب پورے کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو میں اپنا رول ادا کیے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں میاں شہباز شریف نے کی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کو یہ ساری باتیں یاد بھی ہوں گی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں صاحب کی خواہش بلکہ دعا پوری ہو گئی، اور وہ ایک بار پھر کرسی اقتدار پر جلوہ افروز ہو گئے۔ میں آج کے دن انہیں ان کے وہ تمام الفاظ یاد کرانا چاہتا ہوں اور ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں اور خواہشوں میں بولے جانے والے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے دربار میں وعدہ خلافی کے لیے کوئی معافی نہیں۔ میاں صاحب نے اگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وہ تمام وعدے پورے نہ کیے تو شاید 12 اکتوبر 1999 کو واپس آتے دیر نہ لگے، اور اس بار اگر 12 اکتوبر آیا تو اس کے بعد 8 جون دوبارہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا میاں صاحب آگے بڑھیں، اپنے وعدے پورے کریں، اور ملک نہیں تو کم از کم پنجاب کا مقدر ضرور بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں پر اپنے رحم اور مہربانیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جو اس کے بندوں پر مہربانی کرتے ہیں۔